بہترین بھی ہوگا۔ تو میں مبارکباد آپ کو کیا پیش کرنے جا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا سے آغاز ہوا تھا۔ پہلے ہم نے 60% کی آبادی کو یہ صحت انصاف کاٹ دیا، پھر اس کے بعد آج کے دن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 100% خیبر پختونخوا کی آبادی کو، چاہے وہ ملک کے کسی بھی حصے میں ہو، اسلام آباد میں ہو، وہ شفا یہاں پہ قائد اعظم ان اسپتالوں میں جا کے اپنا مفت اور بہترین علاج کر سکتے ہیں۔ تو اس کا آغاز جہاں سے ہوا تھا، یہ ہم ریاست کی جب بات کرتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ اب ریاست کا کام یہ کوئی کسی کے اوپر آپ کا احسان نہیں ہے، یہ ریاست کا فرض ہے، لیکن جب ہم مفت اور بڑے پرائیویٹ اسپتال میں بہترین علاج کی بات کرتے ہیں تو یہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی بہت چند میں یہ یونیورسل ہیلتھ انشورنس موجود ہے، یہ ہر جو ترقی یافتہ ملک ہے وہاں پہ بھی موجود نہیں۔ وہاں سے آغاز ہوا تھا، آزاد کشمیر اور جی بی سے تعلق رکھنے والے ان کے لیے بھی اناؤنسمنٹ، اور اس کا آغاز ہو گیا دسمبر 2021 اسی سال۔ پورے پنجاب کی آبادی 100%، مطلب چاہے آپ پولیس ہو، آپ ڈاکٹر ہو، آپ کلاس 4 ملازم ہو، آپ کا کسی جماعت سے تعلق ہے، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، یونیورسل ہیلتھ انشورنس ہوگا اور پوری پنجاب تک چلے جائیں گے۔ حال ہی میں جو میرے باقی بلوچستان اور سندھ کے پاکستانی سن رہے ہیں، بلوچستان کے وزٹ پہ پرائم منسٹر عمران خان نے بلوچستان کے سی ایم کو بھی کہا کہ کے پی، پنجاب، جی بی، ایچ اے کے بعد بلوچستان میں بھی اس کا آغاز ہونا چاہیے۔ اور میں یہاں سے سندھ کے حکومت کو بھی کہتا ہوں کہ جو وفاق نے آپ کو گائیڈ لائن دی ہے اور جس طرح مفت اور بہترین علاج کی سہولت کا آغاز کر دیا ہے، تو آپ بھی اس میں ساتھ دیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ اگر پختونخوا کا ایک شہری کراچی میں آغا خان میں مفت علاج کر سکتا ہے، لیکن اگر کراچی کا اپنا باشندہ نہیں کر سکتا تو یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی۔ لہٰذا اس میں آپ بھی ساتھ دیجئے۔ پورے پاکستان میں انشاءاللہ جب ہم علاج مفت کریں گے تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، یہ جب تک کسی میں معاشرے میں احساس اور رحم ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے اپنے عام طبقے کا سوچا، جس طرح آئی جی صاحب آپ نے بڑا ہمارے لیے بھی کام آسان کر دیا، کیونکہ ہر کیبنٹ کی میٹنگ کے آغاز میں پرائم منسٹر صاحب کا 1 گھنٹہ جو ہر منسٹر سے سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سڑک بنا رہے ہو، یہ تو آپ کا فرض تھا۔ اگر آپ کی جس منسٹری کی جو آپ کے کام تھے وہ تو آپ کے فرض تھے، آپ نے فرائض سے ہٹ کر آپ نے عام طبقے، کمزور طبقے اور لوگوں کی آسانی کے لیے کیا کیا، تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ زور دیتے ہیں۔ اور آپ نے پہلی ہی 7-8 ایسے انیشیٹوز لے لیے جو کہ ہمارے ٹو ڈو لسٹ میں ابھی نہیں تھا۔ تو ویل ڈن، میں پوری ٹیم کو آپ کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایک اور چیز یہاں پہ کہ جب ہم یہ مفت اور بہترین علاج کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ نہ صرف یہ کہ ریڑھی والا، رکشے والا، ایک ڈرائیور، ایک دکاندار، ان کے لیے نہیں، آپ تنخواہ دار طبقے سے پوچھیں، آپ خود ساری جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں، سب سے بڑی ٹینشن اور فکر کس چیز کی ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے گھر میں بیماری آ جائے گی تو آپ کے پاس آپشن کیا بچتے ہیں؟ 2 آپشنز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی تنخواہ میں تو آپ اپنے گھر کو چلا سکتے ہیں، بلکہ جب مہینے کا آخری دن ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کو پورا کروں گا، لیکن اگر بڑی بیماری آ جائے تو آپ اس میں نہیں کر سکتے، اور یا تو آپ کسی سے ادھار مانگتے ہیں، کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، یا اپنے پیاروں کو اللہ کے رحم و کرم پہ اس طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ریاست نے یہ ذمہ داری اٹھا لی اور اللہ کا شکر ہے آغاز ہو چکا ہے، جہاں پہ بلوچستان میں تو پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے، اور سندھ کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ بھی اس کا آغاز ہو جائے۔ دوسری چیز، آئی جی صاحب مختلف انیشیٹوز تو ہے، لیکن ایک آپ نے بات کی کہ یہاں پہ NHMP میں پوسٹنگ، ٹرانسفرز، اور یہاں پہ ہمیشہ سے ایک معیار تو رکھا گیا تھا۔ ہمارا کام ہے نہ صرف اس معیار کو قائم رکھنا، بلکہ اس کو کس طرح ہم مزید بہتر اس ادارے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سے پہلے بھی لوگ تھے، آئی جی صاحب آپ سے پہلے بھی تھے، کسی نے معیار رکھا، ہم نے اس میں کیا کنٹریبیوٹ کیا یہ دیکھا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس میں مزید کنٹریبیوشن کرنی ہے۔ لیکن جو آپ نے پوسٹنگ، ٹرانسفرز کے حوالے سے اور میرٹ کے حوالے سے بات کی، دیکھیے آپ اور پورے نہ صرف آپ کا ڈپارٹمنٹ بلکہ جتنے میری ذمہ داری ہے، میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ہمیشہ یہی سیکھا ہے کہ آپ اگر آئی جی ہے تو ان کو جب لگایا جاتا ہے
اور ان سے آپ رزلٹ مانگتے ہیں تو ان کو آپ نے اتھارٹی بھی دینی ہوتی ہے. اگر رسپانسبلٹی ان کی ہے, اتھارٹی ان کی ہے. ہم نے تو کبھی انٹرفیئر نہیں کیا اور آپ نے بھی سب کو یہی آزادی دی ہے. لیکن میرٹ سے کیا بہتری آتی ہے وہ قوم دیکھ رہی ہے کہ NHMP میں میرٹ تھا اور میں سندھ میں ایک پٹیشن ہوا تھا. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پولیٹیکل گفتگو کر رہا ہوں, میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ کوئی پٹیشن تھا اور اس میں یہ تھا کہ ہزاروں کرمنلز بھرتی کیے گئے تھے. اور JIT عزیر بلوچ کی میں پڑھ رہا تھا تو اس میں تھا کہ تھانے بکتے تھے. آپ نے SHO کی بات کی نا کہ SHO سب سے اہم پوسٹ ہوتی ہے, تو تھانے بکتے تھے. اگر تھانے بکنے لگے تو آپ عوام کو اور شہریوں کو کیا حفاظت دیں گے؟ آپ کس طرح ان کو محفوظ بنائیں گے؟ اگر آپ ہزاروں کرمنلز بھرتی کر دیں اور میرٹ پہ آپ کی بھرتیاں نہ ہو تو آپ وہاں پہ معاشرہ تو ایک انسانی معاشرہ ہی نہیں, وہ تو جنگل جیسا قانون بن جائے گا. تو لہٰذا ہم سب کو اس کو دیکھنا ہوگا, میرٹ پہ فیصلے کرنے ہوں گے. میں 2-3 اور چیزیں, کیونکہ NHMP مطلب یہ کہ لوگ سڑکوں کا بھی سننا چاہتے ہیں, اور IG صاحب آپ کی ایونٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں قوم کو یہ کہہ دوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ فوگ جب ہوتا ہے تو آپ کو ہمارے آفیسرز جوان نہ صرف اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں بلکہ جو ہمارا ہم سفر ایپ ہے, آپ کو سفر آپ کی جب ٹریول کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو سڑک کی حالت کا بھی بتاتے ہیں, کنڈیشن کا بھی بتاتے ہیں, ویدر کا بھی بتاتے ہیں, فوگ کا بھی بتاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ روزانہ شام کو اور صبح سویرے آپ کی طرف سے میڈیا پہ بھی خبر جاتی ہے. میں میڈیا سے اپیل کروں گا کہ NHMP اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ کبھی کبھار عوام کی طرف سے اگر آپ کسی کی گاڑی روک رہے ہیں کہ فوگ ہے آگے آپ نہیں جا سکتے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تو ٹریول کرنا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا, آپ ہماری سوسائٹی کو جانتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میری بہتری کے لیے ہے. اگر میں اس میں سفر کروں گا تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح اویئرنیس پروگرام یہ شروع کر دیں. ہم خود کیا کر رہے ہیں کہ ہر ٹول پلازے جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے لیے مختلف روڈ سیفٹی ایجوکیشن کے حوالے سے مختلف آپ کو وہاں پہ پمپلیٹس اور پیغامات ان کی طرف سے شروع کیے جا چکے ہیں. اس کے ساتھ جو اسکول کے بچے ہیں ان کو بھی روڈ سیفٹی ایجوکیشن دینے کا انہوں نے آغاز کر دیا, بلکہ سلیبس کا حصہ بنا دیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں کہ ہم ایک روڈ سیفٹی ایجوکیشن کے لیے پورے پاکستان میں میرے خیال سے ابھی ایک پروگرام شروع کریں گے تاکہ لوگوں کا اس طرف دھیان ہو اور لوگوں کے لیے ہم سفر محفوظ کر سکیں. ایک اور چیز, آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ موٹر ویز جب نئے کھلتے ہیں یا بنتے ہیں تو اس میں NHMP کی ڈپلائمنٹ کی بھی بات ہوتی ہے. یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ موٹر وے پولیس یہاں پہ کیوں نہیں ہے. تو موٹر وے پولیس تب ہوگی جب آپ ان کی ڈپلائمنٹ وہاں پہ کریں گے, اور جب آپ سڑک بنائیں گے تو موٹر وے پولیس کی ریکروٹمنٹ اور ان کے لیے جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنا PC1 کا حصہ ہونا چاہیے. یہ پاکستان میں نہیں تھا اور ابھی ہم نے اس کا آغاز بھی کر دیا کہ جب بھی سڑک بنے گی تو سڑک میں نہ صرف ہم یہ کہ سڑک بنائیں گے, موٹر وے بنائیں گے, لیکن اسی دن وہاں پہ جو ڈپلائمنٹ ہوگی ان کی ریکروٹمنٹ کے لیے PC1 میں اس کو حصہ بنا دیا ہے, شامل کر دیا ہے. نہ صرف یہ کہ ریکروٹمنٹ اور ان کی ڈپلائمنٹ بلکہ ان کے لیے کیمرہ, جو ان کے لیے ضروریات ہے, جو گاڑیاں چاہیے وہ بھی اس میں ہم نے ڈال دی ہیں. اور جب بھی اب انشاءاللہ سڑک جس طرح حیدرآباد سکر آ رہی ہے, کاریا سیالکوٹ آ رہی ہے, بلکسر میاوالی آ رہی ہے, باقی ہماری موٹر ویز آ رہے ہیں, تو اس میں اس کو شامل کیا جائے گا. چند آخر میں NHMP سے ہٹ کر پروجیکٹس کا بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ بلکسر میاوالی مظفر گڑھ, اس کے اوپر ہمیشہ سے بات ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی بحث ہوتی ہے, اور اس کو خونی سڑک بھی کہا جاتا ہے کہ اتنی خطرناک ہو چکی ہے. تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ فروری میں ہم اس کی ریپیئر مینٹیننس جو سالوں سے نہیں ہوا اس کا آغاز کر رہے ہیں. ہم نے اس کی کمرشل فیزیبلٹی کا آغاز کر لیا ہے, اور میں پوری قوم کو بتاؤں کہ جو ساؤتھ پنجاب ہمیشہ سے اگنور رہا تھا, ان کے لیے کمرشل فیزیبلٹی مارچ میں کمپلیٹ ہوگی. اپریل میں اس کی بلڈنگ پروسیس کا آغاز ہوگا. بلکسر سے میاوالی, میاوالی سے مظفر گڑھ, انشاءاللہ اس کو اسی سال ہم شروع کریں گے اور مینٹیننس اگلے مہینے سے اس کا آغاز ہو جائے گا. پھر دوسرا
کہ جب بھی آپ جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہیں آپ کو ہمیشہ نظر آتا ہے کہ جی ٹی روڈ کی حالت کیسی ہے، اور ایک موٹر وے سیدھا پشاور سے سکر تک اب جا رہا ہے۔ جی ٹی روڈ کے لوگوں کو میں خوشخبری سناتا ہوں کہ انشاءاللہ جون سے پہلے سیالکوٹ کھاریا یہ ایک سیکشن ہوگا، اور کاریا سے راولپنڈی یہ دوسرا سیکشن ہوگا۔ تو اس پورے موٹر وے کا آغاز بھی اسی سال انشاءاللہ ہو جائے گا، اور جی ٹی روڈ پہ جو سفر کرنے والے ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی آسانیاں شروع ہو جائے گی۔ اپریل میں ہمارا ای او آئی آ گیا تھا، لیکن اس کے بعد ہمارا پورا بڈنگ پروسیس جو سکر حیدرآباد 300 کلومیٹر کی موٹر وے کا شروع ہوگا وہ انشاءاللہ اپریل میں ہوگا، اور اسی سال اس کی اگست سے پہلے گراؤنڈ بریکنگ بھی ہو جائے گی، اس کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ پھر ایک اور میں وہ سڑکیں بتا رہا ہوں جو ہمیشہ سے اگنور رہا تھا، جو علاقے اگنور رہے تھے۔ آپ کوئٹہ کے لوگوں سے پوچھئے اور سندھ سے اور جو خیبر پختونخوا جاتے ہیں، وہ آپ کو سب سے امپورٹنٹ جو سڑک ہے اور جس پہ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، حالت بھی بری ہے، ان سے پوچھے تو ان کی نظر میں سب سے زیادہ امپورٹنس چمن کوئٹہ ٹو کراچی 796 کلومیٹر کی شاہراہ بنتی ہے، اس کی امپورٹنس ہے۔ تو اس کی فیزیبلٹی کے اوپر بھی ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس کے کیونکہ 3 سیکشنز ہوں گے، اور پہلے سیکشن کا آغاز بھی انشاءاللہ اسی سال گراؤنڈ پہ ہو جائے گا، اور ہمارے دور میں اس کے اوپر پورا آغاز ہوگا۔ پھر ساؤتھ کے پی اور ساؤتھ پنجاب اور ویسٹرن روٹ سی پیک کی پشاور سے ڈی اے خان اس موٹر وے کی اپروول اور منظوری ہو گئی ہے۔ اگست تک انشاءاللہ ہم اس موٹر وے کی بھی گراؤنڈ بریکنگ کر لیں گے، 260 کلومیٹر کی یہ شاہراہ بنتی ہے۔ پھر ڈی اے خان سے جوب اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم اسی سال آغاز کریں گے، یہ ویسٹرن روٹ ہے، مغربی روٹ ہے سی پیک کا۔ پھر جب جوب تک پہنچ گئے ہیں تو جوب سے کچھ لاکھ شاہراہ کا پرائم منسٹر عمران خان اس وقت افتتاح کر چکے ہیں، گراؤنڈ پہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ پھر وہاں تک گئے تو خوزدار بسیما، پھر اس کے بعد ہوشاب اواران M8 یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، گوادر تک جانا ہے۔ اور یہ آپ جو ساؤتھ بلوچستان ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ محروم رہے ہیں، تو ان علاقوں کا بہت بڑا اس ملک کے اوپر قرض ہے، وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کے لیے ان 3 منصوبوں کا آلریڈی آغاز کر لیا ہے۔ اب جب یہ ہو گیا تو ایک لنک رہتا ہے، اگر وہ کمپلیٹ کر دیا تو آپ سیدھا چائنا سے گوادر تک پہنچ جائیں گے۔ وہ رہتا ہے سوات موٹر وے کے بعد در چترال جی بی اس سیکشن کو۔ تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سوات موٹر وے مکمل ہو گیا، سی پیک کا حصہ بن گیا۔ اب اس کا دوسرا سیکشن اپریل میں آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ اگست تک در موٹر وے کا بھی آغاز ہو رہا ہے، اور شندور کی شاہراہ کا بھی مارچ میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ تو چائنا سے گوادر تک جو آپ کے محروم اور پسماندہ علاقے تھے، سی پیک میں ان کو نہ صرف شامل کیا گیا بلکہ اس ترقی کے ثمرات ان علاقوں تک بھی پہنچیں گے۔ میں بلوچستان کے ساؤتھ پنجاب مظفر گڑھ، ڈی اے خان، ڈی جی خان، بلکسن، میاوالی مظفر گڑھ یہ بھی ہو گیا۔ تو یہ تمام شاہراہیں یہ وہ علاقے ہیں کہ ہمیشہ سے محروم رہے تھے، اور ہم نے اس کو شامل کر دیا۔ ایک اور چیز یہاں پہ آپ نے آئی جی کلیم امام صاحب کو سنا، ہمیشہ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور کام بھی اسی انداز سے اور اتنا ہی بہترین کرتے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم جو ہمارے آفیسرز یہاں پہ بیٹھے ہیں انہوں نے بات کی۔ لیکن جب بھی ہم ان انیشیٹوز کی بات کرتے ہیں، میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں، ہمیں جواب میں ایک ہی چیز کہی جاتی ہے، ہم نے سڑک بنائی تھی۔ ہم کہتے کہ ہم نے احساس پروگرام، مفت علاج، باہر پاکستان کی بہتر نمائندگی، بڑے بڑے انیشیٹوز، 3 ڈیموں کے اوپر کام شروع کر دیا۔ یہ تمام چیزیں کہنے کے بعد ایک ہی جواب آتا ہے، وہ سڑک بنا رہے تھے۔ سڑکیں ہم 300% زیادہ بنا رہے، جو میں نے آپ کے سامنے کہا۔ اس وقت جو ہم ایگزیکیوٹ کر چکے ہیں وہ 52% زیادہ کر چکے ہیں اپنے پہلے 2 سالوں میں، اور جو انشاءاللہ ہم اسی سال شروع کر چکے ہیں یا کر لیں گے 6147 کلومیٹر، مطلب یہ کہ پچھلے 10 سال میں جتنی سڑکیں بنی تھی اس سے بھی 2-3 گنا زیادہ سڑکیں انشاءاللہ ہمارے وقت میں بنی گی۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ایک اور چیز میں یہاں پہ کہوں کہ ہم صرف سڑکوں کے اوپر پیسے نہیں لگا رہے، جو ویژن کی آئی جی صاحب نے بات کی، ہمارا ویژن یہ ہے کہ انشاءاللہ NHA، ہمیشہ سے کہا جاتا تھا کہ NHA کو بس پیسے دو، اور فنڈز آتے تھے، سڑکیں بنتی تھی، بات ختم۔
ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کی، 20 بلین کی ہم نے ریکوری کی. نمبر 2، ہم نے یہاں پہ ٹرانسپیرنسی اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم دینے کے لیے ہم نے ای بلنگ اور ای ٹینڈرنگ کا آغاز کر دیا. مطلب یہ کہ جتنا ہم انسانی اس میں عمل دخل کم کر سکتے ہیں وہ ہم نے اس کی کوشش کی. پہلی ای بلنگ کا آغاز ہم نے حقلڑی خان سے کیا تھا. ایک اور چیز اس کے ساتھ ویژن یہ ہے کہ انشاءاللہ پہلے دن ہم نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب چھوڑ کے جائیں گے 5 سال، تو اس میں 100 بلین تک ہم اپنا سال کا ریونیو لے کے جائیں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم پہلے 2 سال میں جو ہم نے اپنا ریونیو جہاں سے آغاز کیا تھا، ہم نے 50 بلین اس میں انکریز کیا ہے، 50 ارب انکریز کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو 2 موٹر ویز کے اوپر ٹول ٹیکس بڑھا ہے وہ 20 سال کا پچھلی حکومت کا ایگریمنٹ ہے. ہمارے 117 ٹول پلازے ہیں NHA کے، ایک ٹول پلازے پہ 1 روپیہ کا ہم نے ٹول ٹیکس نہیں بڑھایا. صرف ایک کام کیا ہے، ٹرانسپیرنسی دی ہے. دوسرا کام کیا، اپنے شاہراہوں کی رائٹ آف وے کے لیے GIS میپنگ کی. ہمیں پتا ہے کہ ہماری شاہراہ کے رائٹ آف وے پہ کتنی کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ کون کون سی ایکٹیویٹی کہاں سے ریونیو آنا تھا وہ نہیں آ رہا. تو ہمیں جب وہ پتا چلا تو اس کے بعد آپ کا ریونیو بھی بڑھا، ٹرانسپیرنسی دی. اور انشاءاللہ سڑکیں بنائیں گے، اس سے زیادہ بنائیں گے، لیکن مستقبل میں اپنے پیسے سے بنائیں گے. اور جو موٹر ویز میں نے آپ کو بتا دیے یہ انویسٹمنٹ سے بنے گی. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگا، ہم انٹرنیشنل بڈ دیں گے، لوگ آئیں گے، انویسٹ کریں گے. اور جو پہلے سڑکوں پہ پیسہ لگتا تھا ہم پرائم منسٹر عمران خان کو کہیں گے کہ مفت صحت آپ دے رہے ہیں، مفت تعلیم دینے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، ان چیزوں پہ آپ یہ پیسہ لگائے. انشاءاللہ ہم آپ کو 3 گنا تو پہلے 2 سالوں میں ہم نے زیادہ کا افتتاح کر لیا، اس سے زیادہ بھی ہم اپنے پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے کریں گے اور آپ عوام ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ لگائے. پھر آخر میں